رہی ہے. تو لیکن اگر آپ جس فرینڈلی اپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو ہاں ہم نے تعاون کیا ہے تو جمہوریت کے ساتھ کیا ہے, تعاون کیا ہے تو ملک میں اقدار لانے کے لیے کیا ہے. ہم نے کبھی بھی جو ہے کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں کیا, کسی ذاتی وزارت کے لیے نہیں کیا, کسی اپنی گورننس کے لیے نہیں کیا. شوگر ملیں تو آپ کی ہیں نا, آپ کی فیملی ہماری شوگر ملیں جو ہماری لیڈرشپ کی شوگر ملے ہیں اسی کی سستی کر دیں زمین چینی کو. جی اس کی چینی جتنی بھی سستی کی جاتی ہے. پچھلی دفعہ جب سپریم کورٹ نے اور یہ کورٹ نے رولنگ دی تھی, ہائی کورٹ نے, 40 روپے تو تمام کنٹرول ریٹ پر چینی جو ہے گورنمنٹ کے سٹاکس پر ہماری لیڈرشپ نے سب کے سامنے حوالے کر دی تھی. دستیاب تھی نہیں, انہوں نے اپنی پروڈکشن, اچھا باقی شوگر ملیں جو ہیں ان کی پروڈکشن اب وہ گریجولی بیچتے رہے. اگر گورنمنٹ کو جو دیتے تھے گورنمنٹ اپنے تھرو گورنمنٹ آف پنجاب بھی اور فیڈرل گورنمنٹ یوٹیلٹی سٹورز پر, اور گورنمنٹ آف پنجاب رمضان بازار سستے بازاروں میں وہ انشور کرتی تھی کہ وہ پروکیور کر کے وہاں سستی ریٹ دے. لیکن مارکیٹ میکینزم کی وجہ سے باقی جگہوں پہ مہنگی بکتی تھی. لیکن میں اس کے علاوہ آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو ہمارے لیڈرشپ کی جو ذاتی ملیں تھیں ان کے گودام میں ایک چینی کی بوری بھی نہیں بچی. انہوں نے تمام کی تمام سرکاری ریٹ پر گورنمنٹ کے حوالے کر دی. آپ کے مطابق یہ میں آپ کو ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں. اچھا اس کی تمام سیلز ٹیکس انوائس ہیں, ان کی تمام ریسیٹس, سب کچھ موجود ہوتا ہے. تو یہ آپ کو میں بڑی اعتماد سے بتا رہا ہوں کہ یہ اس طرح ہوا تھا وہاں پر. اور باقیوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوا؟ نہیں, باقیوں پر بھی باقیوں سے سٹاکس لیے گئے اور ان کو رمضان بازاروں میں ادھر ادھر دینے کی کوشش کی گئی. لیکن آپ دیکھیں گے یہ جو رمضان بازار یوٹیلٹی سٹور ہوتے ہیں یہ ایک خاص اس کو کیٹر کر سکتے ہیں. ایک مارکیٹ کے اپنے فری میکینزم ہوتے ہیں, اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ آپ دیکھیے اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے. حالانکہ ہماری لیڈرشپ کی اپنی شوگر ملیں تھیں, لیکن انہوں نے 6 مہینے پہلے میاں شہباز شریف نے وفاقی حکومت کو لیٹر لکھا کہ آگے چینی کی انٹرنیشنل پرائسز بھی بڑھ رہی ہیں اور ملک میں بھی فصل کم نظر آ رہی ہے. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ملک کی جو پیداوار ہے وہ ملک کی ضرورت کے لیے ناکافی ہوگی, اس کو بر وقت امپورٹ کیا جائے. لیکن فیڈرل گورنمنٹ ناکام ہوئی, انہوں نے وقت پہ امپورٹ نہیں کیا. ڈیمانڈ اور سپلائی, رسد اور طلب میں ڈسپیرٹی کی وجہ سے مارکیٹ میں آپ کی پنجاب میں ہے. جی بالکل. تو یہ کیا خرابی کر رہے تھے چند وزیر پیپلز پارٹی کے جن کو آپ نے نکالا ہے؟ دیکھیے, اور ان کے جانے کے بعد اب کیا ہو گیا ہے؟ جی میں عرض کروں, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مختلف اپنے نظریات ہیں, مختلف سیاسی طریقہ ہے. یہ دو مختلف سوچیں ہیں. جی ہم نے وفاقی حکومت میں جب ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کی, ہمیں محسوس ہو گیا ہم نہیں چل سکتے. ہم نے خود ان کے اصرار کے باوجود ہم نے چھوڑ دیا اور ہم نے کہا آپ حکومت کریں, ہم آپ کے جو اچھے کام ہوں گے ان کی بھرپور تائید کریں گے, جہاں پہ گائیڈنس کی ضرورت ہوگی وہاں ہم پیش کریں گے. ہم چھوڑ کے الگ ہو گئے. ان کو بھی ہم نے اشارتاً بھی اور واضح ہمارے مسلم لیگ کے ترجمان احسن اقبال صاحب نے اپنے مختلف بیانات میں, پنجاب میں رانا ثناء اللہ صاحب, مختلف اور لوگوں نے بڑا واضح طور پہ پیغام دیا. وہ علیحدہ ہو گئے. اب دیکھیے نا جی, ایک جو وزیر ہوتا ہے, اب آپ نے جو فرمایا کہ اس سے کیا فرق پڑے گا, ایک وزیر جو ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑے محکمے کا انچارج ہوتا ہے, اس کی سوچ اس میں چلتی ہے اور اس نے اپنے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کی سوچ لے کر آگے جانا ہوتا ہے. لیکن جب مختلف پارٹی مختلف سوچ جب وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی تھی اور پنجاب میں بھی حالات اتنے ٹھیک نہیں چل رہے تھے, تو محسوس کیا گیا کہ ہم اس کی ساری اونرشپ خود لیں. اگر پنجاب میں کوئی چیز خرابی ہوتی ہے تو ہم کل کو یہ بہانہ نہ بنائیں کہ یہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے خرابی پیدا ہوئی. اچھا, ان کے خلاف کوئی چارج شیٹ بھی آپ نے نہیں شائع کی؟ نہیں, ہمیں چارج شیٹ کی کوئی دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ان کے اوپر کوئی الزام لگا کر الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے یہ صرف یہی ایک, قوم کو سمجھ نہیں آ رہی کیوں نکالا. جی قوم کو بڑی اچھی طرح سمجھ آئی ہوئی ہے. قوم یہ سمجھتی ہے نکالا کیوں اور اب کیا ہو گیا. شاید کچھ لوگوں کو نہ سمجھ آئی ہو, تو ان کو یہ پتا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ ہم اور وہ مختلف سوچ کے لوگ ہیں اور ہم اکٹھے نہیں چل سکتے. دیکھ رہے مختلف سوچ کے لوگ تو پہلے بھی تھے, جی اکٹھے کیوں ہوئے؟ میثاق جمہوریت کیوں کیا؟ میثاق جمہوریت مشرق میں ہوتا ہے, ان کا مغرب دیکھیے, میں. میثاق جمہوریت میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہمیں اکٹھے رہیں گے. آپ دیکھیں نا, آپ میثاق جمہوریت کا مطالعہ فرمائیے, اس میں کبھی بھی نہ ہم نے نہ الیکشن ہم نے دوسرے کے خلاف لڑا. میرا سب سے زیادہ مقابلہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ تھا, تو ہم ایک دوسرے کے ہمیشہ مد مقابل ہوتے ہیں. عوام اس کو آن نہیں کرتے کیونکہ عوامی وہ نہیں تھا, دستاویز نہیں تھا, وہ تو آپ دو پارٹیوں کا آپس میں کوئی. پاکستان کے جتنے بھی اہل نظر لوگ ہیں, جتنے بھی ٹیکنوکریٹس یا کہنا چاہیے کہ جو سیاست کے طالب علم ہیں, وہ
میثاق جمہوریت کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں جوڈیشری کو نیوٹرل طریقے سے لگانا، اکاؤنٹیبلٹی، پارلیمنٹری اوورسائٹ اور اس طرح کے بہت سے معاملات جو ترقی یافتہ جمہوری ممالک میں عام پائے جاتے ہیں، ہم اس میں بہت پیچھے تھے. تو اس میں آپ یقین کریں کہ پاکستان نہیں، یہ قوم کو کچھ نہیں ملا. قوم کو مجھے بتا دیں کہ ناشتے میں وہ میثاق جمہوریت کھائے گی یا کھانے میں کھائے گی، کس وقت؟ یہ آپ نے بہت پیاری بات کی کہ قوم کو کیوں کچھ نہیں ملا. جی دیکھیے بڑا ہی آسان ہوتا ہے کہ جیسے تھوڑی دیر پہلے لیاقت علی خان صاحب فرما رہے تھے کہ آپ اتنے مشکل حالات میں، جب ملک میں بہت مشکل حالات ہیں، اس وقت ڈیلیور کرنا، اس کے لیے بہت زیادہ گڈ گورننس کی ضرورت ہے. تو مشکل حالات تک ہم پہنچے کیسے؟ پھر آپ ملک صاحب مجھے یہی کہیں گے کہ جناب آپ پچھلی گورنمنٹس کو بلیم کرنا چھوڑیے اور موجودہ کی بات کیجیے. لیکن ملک صاحب اتنا آسان نہیں ہے پچھلی کو چھوڑنا. اچھا، پچھلی جو پاکستان کی تاریخ رہی ہے، دیکھیے میں آپ کو ایک بڑی بنیادی بات سمجھاؤں، بنیادی بات جس کو ہم سمجھنے کے لیے شاید تیار نہیں رہتے. یہ ہمارا ایک گھر ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. ہمارے گھر میں اگر میرے گھر کے 10 مکین ہیں، میں ان کو اچھا کپڑا، اچھی روٹی، اچھا کھانا دینے کے لیے میں لینا شروع کر دوں قرضہ، اور میں اپنے دشمنوں سے، اغیار سے، ان کی مرضی کے مطابق اپنا ضمیر بیچ کے میں اپنا قرضہ لے کے اپنے گھر کو تو گروی رکھ دوں، اور میں اپنے گھر والوں کو اچھے کپڑے کھلاؤں، پہناؤں، اچھے کراؤں، تو میرے چھوٹے بچے جن کو شاید دنیا کا اتنا پتہ نہیں ہے، وہ کہیں گے کہ ہمارا والد بہت اعلیٰ کام کر رہا ہے، لیکن پورا گھر مقروض ہو گیا. تو پاکستان کا ڈیٹ برڈن 50 ارب ڈالر مشرف چھوڑ کر گیا. بہت اچھی موجودہ حکومت نے اس کو کنٹینیو رکھا، ہم اسے کرٹیسائز کرتے ہیں. نہیں، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. یہ بنیادی بات ہے جس کی وجہ سے ہم نیچے سے نیچے جاتے جا رہے ہیں. ہم اپنے ریسورسز کو استعمال نہیں کر سک رہے، ہم اپنے وسائل کے اندر جیت نہیں سک رہے. تو جب تک یہ ملک صاحب مسائل اس کا حل آپ نے یہ نکالا کہ مشرف کے لوگوں کو خرید کر اپنی پارٹی میں لیں، ان کو وزارتیں دیں. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. تو یہ کیا؟ یہ پھر ایک اور بات، یہ وہی لوگ تھے. نہیں میری بات سنیں، یہ اس کے ساتھ تھے نا. دیکھیے بات سنیں، اگر ملک بیچنے میں یہ بھی ان کے ساتھ تھے، انہیں کو آپ خرید رہے ہیں. ملک صاحب دیکھیں، یہ جمہوری اور فوجی لوگوں میں بڑا فرق ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ مشرف تو باوردی ایک آدمی تھا، اس کا ایک غیر آئینی اللیجیٹیمیٹ کوئی مطلب اس کا تو جواز بن ہی نہیں سکتا سیاست میں آنا. ٹھیک ہے جی. لیکن سیاست میں اب میں آئیں گے آگے عمران خان صاحب کی طرف. جی. لیکن عمران خان صاحب نے ایک دفعہ مشرف کو سپورٹ کیا. کیا. ہم کہتے ہیں بہت غلط کیا. لیکن جب انہوں نے مشرف کے مخالف چلے تو قوم نے ان کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے. یہ اس کا اسی طرح آپ پہلا ایجنڈا تھا نا اس کا، جی اس پر انہوں نے لب بیک کہی تھی، اور وہ سب کو پسند. میری بات سنیں، قوم کو بھی پسند. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کو دیکھیں، اب میں اسی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. اس ایجنڈے کے بارے میں تو مشرف صاحب 2-3 اپنے انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ وہ سیٹ کی وجہ سے ہمارا ڈفرینس ہوا. آپ سے میں بات کروں گا، لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کر دوں کہ یہ ایجنڈا تھا یا جس وجہ سے تھا. دیکھیے مشرف کا تو وجود ہی غیر آئینی تھا. غیر آئینی وجود کو دنیا کا کوئی معاشرہ، دنیا کا کوئی مہذب ملک قانون اور آئین سے بالا تر ہونے کو بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. مجھے یہ بتا دیں، دیکھیے اسلام کی آپ مثال ہمیشہ دیتے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. آپ بڑے تاریخ کے اچھے آپ کا مطالعہ رہتا ہے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ. تو ہمیشہ اب اسلام میں دیکھیں کہ اسلام میں بھی کوئی چاہے خلیفہ تھا، چاہے کوئی بھی شخص تھا، قانون آئین سے بالا تر. حضرت خالد بن ولید کو ایک حضرت بلال حبشی کے ذریعے وہاں پہ جا کے جس طرح ڈسمس کیا گیا، ان سے سوال پوچھے گئے. یہ آرمی جنرل آج جرمنی میں جا کے دیکھیں، آج باقی ملکوں میں جا کے دیکھیں، یہ دنیا کے ممالک ایسے نہیں ترقی کر رہے. انہوں نے 10,000 اشرفیاں دے دی تھیں ایک شاعر کو. جی بالکل یہ بات. اور الزام یہ تھا کہ اگر آپ نے یہ قومی خزانے سے دی ہے تو آپ خائن ہیں. جی. اگر آپ نے اپنی دولت سے دی ہیں تو آپ نے ضیاع کیا ہے. اسراف کا آپ کے اوپر الزام ہے. تو دیکھیے نا، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ 6 مہینے بعد وہ ری انسٹیٹ ہو گئے. وہ نہیں، انہوں نے اسراف کے الزام پہ ڈسمس ہوئے. ان کی تمام باقی عمر مدینہ منورہ میں گزری. ان کو شدید خواہش تھی کہ میں میدان جنگ میں شہادت پاؤں، اور وہ ایک خود سردار کے بیٹے تھے. اور حضرت خالد بن ولید نے کوئی جنگ نہیں ہاری، اور جتنی ایڈوانسز انہوں نے کی آج بھی ملٹری سکولز میں آپ کو دیکھا جائے. جنگ عہد میں آپ کو ہرایا نہیں، اس کا خالد بن ولید کمانڈر نہیں تھے نا، میں کہہ رہا ہوں. نہیں جی، ہم مسلمان ہارے اس جنگ میں خالد بن ولید کے ذریعے.
کیونکہ جو دوسرا اٹیک کیا تھا نا انہوں نے جی وہ خالد بن ولید نے پیچھے سے آ کے کیا تھا، اچھا جو ہماری فوجیں پہاڑی چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ ٹھیک، چلے مجھے اس کی ڈیٹیل کا نہیں جی معلوم، جی لیکن بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ ایشو نہیں ہے کہ کس وجہ سے ہٹایا گیا یا کیا جی ہٹایا گیا۔ ایک مثال یہ دی جاتی ہے کہ آپ تمام ڈیموکریٹک گورنمنٹس میں دیکھیں، اب انڈیا میں بھی دیکھیں، واجپئی نے جس طرح 3 جرنیلز کو ہٹایا، ڈیموکریٹک یہ جو رولر آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے اس کے چلو پاس یہ اتھارٹی ہوتی ایک ہے۔ لمبی بحث ہو جی جائے گی، میری صرف گزارش یہ تھی کہ آپ نے یہ جو چھانگا مانگا ڈیزائن پھر دوبارہ شروع بنایا ہے، اس کے اوپر میں بعد میں آپ سے بات کروں نہیں، گا۔ ہرگز نہیں، یہ جی کوئی میں جانگا بعد مانگا میں بات ڈیزائن نہیں کرتا ہے، ہوں، تفصیل اس سے میں بات کوئی کروں گا۔ انسینٹیوز اور اور نہیں، کوئی اس سے ایسی چیزیں پیپل نہیں پارٹی کی بھی رائے ہیں۔ لیں گے، عمران ضرور خان صاحب کی ضرور رائے۔ ضرور۔ اس وقت میں آتا ہوں ان کی طرف، اپنا زاہد علی کاظمی صاحب کی طرف آج میں بات کرتا ہوں، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ناظرین ویلا سی بریک دا اثر نار رہا ہے، ملتے ہیں بریک دے بعد۔ اے ٹائم چیک کیو موبائل دے تعاون نال پیش کیتا ویندا پے۔ Q55 enlightens Swarovski elements کے ساتھ۔ میں جا کے سرور پیلس میں جا کے رہتا ہوں، میاں صاحب اسی مشرف کے ساتھ معاہدہ کر کے واپس آئے، ریڈ کارپیٹ آپ کو ملا، بلٹ پروف گاڑی ان کو ساتھ دی گئی۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ میاں صاحب کے پورا خاندان اس وقت، میاں صاحب کے بیٹے، آپ کو پتا ہے میں کہتا ہوں، بلکہ میں اس پلیٹ فارم پہ دعویٰ کرتا ہوں اگر میری بات کو چیلنج کرے کہ 500 ملین پاؤنڈ سے زیادہ میاں صاحب نے انویسٹمنٹ انگلینڈ میں کیا ہوا ہے۔ ٹھیک کیا ہوگا، پوچھیں کہ کہاں سے گیا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں کیوں انویسٹ ہوا ہے۔ جب آپ اپنا پیسہ، اپنی اولاد، اپنی جائیدادیں تو بیرون ملک محفوظ رکھی ہیں، اور کون فارن انویسٹر کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں، آپ اور کے پاکستانی کہتے ہیں چیئرمین کی کوئی چیز بات ہم نہیں ہے۔ جناب ہمارے چیئرمین نہیں، ہمارے پارٹی کے جتنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، سینٹرل لیڈرشپ ہے، اگر کسی کے بندے میں جو اس کا ڈکلیئر ہے اس سے اگر ایک دیلا بار آئے تو ہم اپنے آپ کو بالکل قوم کے سامنے چوکوں میں کھڑا کرنے بڑی اچھی بات کی ہے۔ جی جناب صلاح الدین صاحب، آپ سے کوشچن یہ ہے کہ 3 دن کا الٹیمیٹم آپ نے دیا، وہ بھی انشاءاللہ گزر ہی جائے گا، لیکن یہ قیمتیں کم نہیں ہوں گی، تو پھر کیا آپ حکومت چھوڑ دیں گے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ میں تو 10 دفعہ سگریٹ چھوڑ چکا ہوں، جی آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم 10 دفعہ حکومت چھوڑ چکے ہیں، جی پھر واپس آ گئے۔ ایسا ہے کہ ابھی 2 روز قبل جو حکومت نے جی پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہیں، ایم کیو ایم سمیت پوری قوم کو ہی جی اس بالکل پر تشویش احتجاج ہوئی کیا اور ہے۔ ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور وہ پورے ملک میں جو ہے احتجاج ہوا۔ ملک کی جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے اس پیٹرول کی جو قیمت بڑھائی گئی ہے اس کے خلاف بیانات آئے۔ اس موقع پر ایم کیو ایم نے بھی جو اس کا ایک پارلیمانی کردار تھا، پارلیمنٹ کے اندر رہ کر احتجاج کیا، ٹوکن واک آؤٹ بھی کیا، اور اسی موقع پر آپ کے شہر میں کراچی میں ہڑتال اسی موقع پر ہم نے جو ہے حکومت کو 3 دن دیے اچھا اپنے نئے لاہے عمل کے لیے۔ اس دوران قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے، آصف علی زرداری صاحب سے فون پر بات ہوئی، اور انہوں نے دعوت دی ایم کیو ایم کے وفد کو کہ وہ آئیں اس سلسلے میں، پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں، جو بھی ماہرین ہیں اقتصادی، ان سے ملاقات کریں، ایک ماہ میں ضرور اور ملتے ہیں، اس کے بعد کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے اس کے اوپر بات۔ لیکن بیچ میں جو ہے ہمارے وفاقی وزیر شہباز بھٹی صاحب کی ہلاکت کا واقعہ ہو گیا، انہیں ایک فائرنگ کے واقعے میں وہ ہلاک ہو گئے، تو اس کی وجہ سے شاید کچھ تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے ایم کیو ایم عوام کی بات کرتی ہے، اور عوام کے مسائل کی جو بنیادی مسائل ہے عوام میں سے ہے، تو ہم عوام کو تو نہیں چھوڑ سکتے۔ بے شک میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے قیمتیں واپس نہ لیں تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے اگر اور مگر تو بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن ظاہر بات ہے اس سلسلے میں ایم کیو ایم کی جو پیش قدمی ہو سکتی تھی وہ ایم کیو ایم کر رہی ہے، اپنی کوششیں کر رہی ہے۔ ہمیں دیکھیں حکومت کے مسائل سے بھی ہم آگاہ ہیں، ہم دیکھیں قوم کو غلط رخ نہیں دکھا سکتے ہیں، قوم کے جذبات سے نہیں کھیل سکتے ہیں۔ جب پتہ ہے انٹرنیشنلی جو ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو اس کا اثر ملک میں بھی آئے گا، پڑے گا۔ تو کہنے کا مقصد ہے جو 500 ارب کی کرپشن ہوتی ہے، لیکیج ہوتی ہے، اگر اس پر قابو پایا جائے تو یہ تو وہ ساری چیزیں سامنے رکھی گئی ہیں، اور انہی ساری چیزوں کو جو کرپشن ہوتی ہے، جو ملک کے جو مختلف ادارے ہیں، بڑے کارپوریٹ ہیں، اس میں ان کے مسائل ہیں، وہ خسارے میں جا رہے ہیں،
اور دوسری چیزیں ہیں جہاں سے کہ پیسہ وصول کیا جا سکتا ہے، جو اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے، بجٹ ڈیفیسٹ ہے، اس کو پورا کیا جا